بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبه وكره ما لم يؤمر بمعصية وإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے امیر اور حاکم کی بات مانو، اپنے امیر اور حاکم کی بات مانو، اس کو سنو، کیونکہ اس کا سننا اور فرمانبرداری کرنا ہر مسلم پر واجب ہے۔ السمع والطاعة على المرء المسلم، آگے فرمایا فیما احب وکرہ، چاہے اس کی وہ بات اس کو اچھی لگے تو اس کی یہ بات بری لگے۔ ما لم یؤمر بمعصیۃ، اس وقت تک بات مانو جب تک وہ تمہیں کسی معصیت کا حکم نہ دے دے، یعنی اگر معصیت کا حکم دے دیا تو پھر اس کی بات ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، لیکن اگر وہ تم کو کسی گناہ کا حکم دیتا ہے تو نہ اس کی بات سنو اور نہ اس کی اطاعت کرو۔ شریعت نے مرکزیت کو بڑی اہمیت دی کہ امیر اگر نافرمانی کا حکم دیتا تو اس کی بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دی، اس کی بغاوت کرو۔ کتاب البغات ایک الگ چیز ہے، یعنی باغی ہونے کے معاملات وہ ایک الگ حکم رکھتے ہیں، لیکن اگر اس کی کوئی نافرمانی کا حکم دے رہا تو وہاں بغاوت کی شریعت نے اجازت نہیں دی، البتہ یہ کہا ہے کہ بس اس کی اطاعت نہ کرو۔ ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا طاعۃ فی معصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف، فرمایا کہ کسی بھی ایسے حکم میں اطاعت و فرمانبرداری جائز نہیں ہے جس کا تعلق گناہ سے۔ لا طاعۃ فی معصیۃ، معصیت یعنی گناہ کے اندر کوئی اطاعت نہیں ہے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت جائز کاموں کے اندر ہے۔ اب ماں باپ ہیں، استاد ہیں، پیر ہے، شیخ ہے، اگر اس کی طرف سے کوئی ایسی بات ملتی ہے جو کہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے تو اس کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔